لے لیجئے ایک مسئلہ تراوی کے تعلق سے۔ 1400 سال سے اس زمین پر اربوں کھربوں کروڑوں مسلمانوں نے تراوی پڑھی ہے، تو تراوی کے 20 رکعت پڑھی ہے۔ کتنے رکعت پڑھی ہے؟ ذرا زور سے بولیں، اور ذرا زور سے بولیں۔ 20 رکعت پڑھی ہے۔ 8 رکعت تراوی کسی نے پڑھی، آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ امام بخاری نے 8 رکعت تراوی پڑھی ہے۔ آپ ثابت نہیں کر سکتے امام نسائی نے 8 رکعت تراوی پڑھی ہے، امام مسلم نے 8 رکعت تراوی پڑھی ہے، یا امام اعظم نے 8 رکعت تراوی پڑھی ہے، یا کسی اللہ کے ولی نے 8 رکعت تراوی پڑھی ہے، یا کسی محقق نے 8 رکعت تراوی پڑھی ہے، یا کسی مفسر نے 8 رکعت تراوی پڑھی ہے، یا کسی محدث نے 8 رکعت تراوی پڑھی ہے۔ خدا کی قسم آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ آپ چیلنج کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ مگر ایک شرارت ہے، ایک ضد ہے، ایک حدیث کو لے لیے توڑ کے متوڑ کے اوپر نیچے اس کے دیوان ترجمے نکالتے ہیں، دیوانی اس کی جو ٹیکنک بناتے ہیں، اس کی تعویلات نکالتے ہیں، ہولے بھولے شولے نوجوانوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھو بھائی بخاری میں حدیث ہے، دیکھو بھائی بخاری میں حدیث، بخاری میں حدیث ہے۔ انہیں حولا بخاری بولے تو نے سمجھا اوپر سے اتری سو کتاب ہے، سمجھ رہا۔ اب سمجھ کے انہوں نے بولا انہوں بول دیا بخاری میں بھائی قبول، خلاص۔ نہ وہ حدیث کا مطلب معلوم ہے، نہ مفہوم معلوم ہے، نہ وہ حدیث کی حقیقت معلوم ہے۔ حضرت عائشہ نے وہ بیان کیا تو کیوں کیا، وہ کیا بولنا چاہتی ہے، کون سی نماز کی طرف ان کا اشارہ ہے، معلوم ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اگر وہ حدیث پاک کو آپ غور کر کے دیکھیں سنجیدگی کے ساتھ، میں پوری جماعت اہل حدیث کو چیلنج کرتا ہوں، وہ جو حضرت عائشہ والی حدیث ہے جس کو لے کر 8 رکعت نماز تراوی کی ہلڑ مچائی جا رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کر پوری جماعت مجھے لا کر دے دے کہ اس میں حضرت عائشہ نے لفظ تراویح کا استعمال کیا ہو۔ بتا دے مجھے کیا اس کے اندر حضرت عائشہ نے لفظ تراویح کا استعمال کیا ہے؟ اس کے اندر تراویح لفظ کا استعمال ہی اس حدیث میں نہیں ہوا۔ انہیں توڑ کے متوڑ کے اس کو تراویح کے اوپر فٹ کر رہا۔ وہ تراویح کے اوپر وہ حدیث ہے ہی نہیں، وہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کے تعلق سے۔ کس کے تعلق سے ہے؟ ذرا زور سے بولیں، ذرا زور سے بولیں۔ تہجد والی کیفیت کو حضرت عائشہ نے بیان کیا، اب انہیں پکڑ لیا، اس کو لے کے آ کے تراویح پہ فٹ کرتا، جبکہ وہ حدیث کے اندر لفظ تراویح حضرت عائشہ نے استعمال ہی نہیں کیا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جتنی حدیثیں یہ لوگ لے کر آتے ہیں 8 رکعت والی، جتنی حدیثیں آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں، آپ غور کر کے دیکھیں۔ فار ایگزامپل اگر یہ آپ کے سامنے 25 حدیث لاتے ہیں، لا تو نہیں سکتا، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اگر یہ 25 حدیث بھی اگر آپ کے سامنے لا لے، 8 رکعت تراوی 8 رکعت تراوی 8 رکعت جہاں کہیں بھی حدیث میں لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں وہاں پر تراوی کا لفظ حدیث میں نہیں آیا ہے۔ وہاں پر تراوی کا لفظ حدیث میں، وہاں پر قیام اللیل ہے۔ کیا ہے؟ ذرا زور سے بولیں۔ اب حق اور ایمان سے بتائیں، جب حدیث کے اندر قیام اللیل کی 8 رکعت تراوی وتر کی 3 رکعت یعنی کہ 11 رکعت کا جہاں ذکر ہو، آپ بتائیں ایمانداری کے ساتھ جب عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو گئے تو اب نیت کیا کریں گے؟ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت سنت نماز تراوی کی۔ کیا نیت کریں گے؟ تراوی کی۔ لیکن جہاں 8 رکعت والی حدیث پر اگر عمل کر رہے ہیں تو اس میں تو لفظ تراوی نہیں ہے، اس میں تو قیام اللیل ہے۔ تو قیام اللیل کی حدیث لے کے تراوی کی نیت کیسا کرتا بھائی؟ کر سکتا؟ ذرا زور سے بولے۔ اب اگر واقعی تو ایماندار ہے تو اب یہ نیت کرنا، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت سنت نماز قیام اللیل کی، اور کل سے پوسٹر یہ نہیں چھاپنا فلاں مسجد میں 8 رکعت تراوی ہوگی، یہ لکھ حدیث کے مطابق 8 رکعت قیام اللیل ہوگی۔ کیا ہوگی؟ تراوی اگر بولتے ہیں تو خدا کی قسم 8 رکعت بول ہی نہیں سکتے۔ 8 رکعت بولنا ہے تو قیام اللیل بولنا پڑے گا۔ کیا بولنا پڑے گا؟ قیام اللیل بولنا پڑے گا۔ کتنی شرارت ہے، کتنی جہالت ہے، لکھتا ہے پوسٹر پہ 8 رکعت نماز تراوی،
اور رکعت باندھ رہا ہے، نیت کرتا ہوں 2 رکعت سنت نماز تراوی کی، اور پھر حدیث لے کے آ رہا ہے دلیل میں قیام اللیل کی. کتنی شرارت ہو رہی ہے آپ بتائیں. اب یہ بھولا بھالا مسلمان بیچارہ، ویلڈنگ کرنے والا، آٹو کرنے والا، آٹو چلانے والا، ٹھیلا بھنڈی ڈھکلنے والا، آئس کریم بیچنے والا، وہ بیچارے کو یہ سب جھگڑے کیا معلوم ہے آپ بتائیں. وہ بیچارہ تو زندگی میں کبھی بخاری کھول کے نہیں دیکھا، پوری زندگی میں کبھی نے حدیث امام نسائی کی کوئی حدیث اگر اس کو سنا کے پوچھے امام نسائی کون ہے، 3 وقت غسل تو کر لیں گا مگر امام نسائی کا نام نہیں بول سکیں گا انہیں. ویسے کو پکڑ کر امام نسائی نے کہا، امام بخاری نے کہا، امام مسلم نے کہا. او کون سی چڑیا آ گئی میرے گھر میں سمجھ رہا انہیں، اس کو دم بھی نہیں معلوم ہے امام بخاری اور بخاری شریف کی. افسوس کی بات ہے دوستو، آج امت مسلمہ کو اس طریقے سے بہکا بہکا کر بالخصوص بھولے بھالے نوجوانوں کو برباد کیا جا رہا ہے. نوجوانوں، تم سے تمہارا بھائی گزارش کرتا ہے، اللہ کے واسطے یہ ظالموں کے شر میں آ کر اپنی آخرت کو برباد مت کرو، رسول اللہ سے اپنا تعلق مت توڑو. اب میں آپ کو اور ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں، دیکھیے گا. آپ روزانہ دن میں جو فرض اور وتر ادا کرتے ہیں، روزانہ دن میں فجر کی کتنی فرض رکعت ہے؟ ذرا زور سے بولیں. ویری گڈ. 2 رکعت ہیں فجر کی فرض، 2 ہو گئے. اور ظہر کی کتنی ہے؟ 2 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 6. اور عصر کی فرض رکعت کتنی ہے؟ 4. 6 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 10. پھر مغرب کی فرض رکعت کتنی ہے؟ 3. 10 اور 3 13. اور عشاء کی فرض کتنی ہے؟ 4. 13 اور 4 17. 17 اور وتر کتنی ہے؟ 3. 17 اور 3 یہ فرض و واجب ملا کر ہوئے 20 رکعت. اسی لیے اللہ نے چاہا جب میرے فرض 20 ہیں تو میرے مصطفیٰ کی سنت بھی 20 رکعت ہو جائے. اللہ رب العزت نے فرض کی تکمیل کے لیے سنت ضروری ہے تو سنت کو بھی 20 رکعت کر دیا. فرض اور واجب ملا کر بھی 20 ہو گئے تو سنت بھی 20 ہو گئی. اب دوسری بات، آپ بڑے چیلنج کے ساتھ میری طرف سے آپ تمام جماعت والوں کو پکڑ کے پوچھ لیجیے، آپ بڑے دعوے کے ساتھ، ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو جھجک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے. چیلنج کے ساتھ پوچھے پٹھوں سے. میں آپ کو بتلاتا ہوں ایک اور پوائنٹ. یہ جو تراویح جو لفظ ہے، تراویح جو لفظ ہے نا، یہ لفظ جمع کا ہے. کہے کا ہے؟ جس کو انگلش میں پلورل کہتے ہیں، پلورل، جمع. جب کوئی لفظ جمع ہوتا ہے تو انگلش میں اس کا ایک سنگولر بنتا ہے، لیکن عربی میں اس کا ایک واحد بھی بنتا ہے، تسنیہ بھی بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ واحد بھی بنتا ہے عربی میں، تسنیہ بھی بنتا ہے. اور میں جو سمجھا رہا ہوں آپ کچھ سمجھ میں آئے نہ آئے، میں جس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ پٹھے کو تو پورا سمجھ میں آتا ہے. تو اب دیکھیے آپ، یہ عربی کی شان ہے، عربی میں واحد بھی ہوتا ہے، تسنیہ بھی ہوتا ہے، جمع بھی ہوتا ہے. اور عربی کی جو جمع ہے وہ 3 سے شروع ہوتی ہے. کہاں سے؟ ذرا زور سے بولو. اب اگر یہ ہوئی مسجد، ایک ہے تو کیا بولیں گے؟ مسجد. یہ واحد ہے. کیا ہے یہ؟ اور اگر 2 ہو جائے تو مسجدان، 2 مسجدیں. کتنی مسجدیں؟ اب یہ جمع کا صیغہ استعمال نہیں ہوا کیونکہ 2 ہے. جمع کب بولی جائے گی؟ 3 پر. اب اگر 3 مسجدوں کو شمار کر لیں تو بولیں گے مساجد. 3 پر بولا جاتا ہے، 2 پر مساجد نہیں بولا جاتا. جمع کا لفظ 2 کے لیے استعمال نہیں ہوتا، جمع کا لفظ 3 کے لیے استعمال ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے یہ جو تراویح ہے یہ جمع ہے، اس کا واحد بنتا ہے ترویحہ. کیا بنتا ہے؟ ذرا زور سے بولیں، اور ذرا زور سے بولیں. ترویحہ کا مطلب ہے 4 رکعت پڑھنے کے بعد کچھ دیر ریسٹ کر لینا، سکون سے بیٹھ جانا. اس لیے ہماری مسجدوں میں دیکھو 4 رکعت ہوتے کہ مؤذن صاحب پانی لے کے پیتے نہیں، 4 رکعت ہوتے کہ ذرا امام صاحب بھی قرآن شریف کھول کے دیکھ لیتے.
4 رکعت ہونے کے بعد ایک صاحب ذرا جا کے یوں ٹہل کے آتے ہیں, ایک صاحب ٹیکا لے کے بیٹھے آتے ہیں, ایک صاحب, مگر جو اللہ کے پیارے پیارے بندے ہیں اللہ کیا کرتے ہیں, سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء. کس کے نام آئے, کس کی تعریف ہے, یہ کس کی بڑائی ہے؟ ساری کائنات کے پیدا کرنے والے رب کی بڑائی بیان ہو رہی ہے. خالی بیٹھ کے ادھر کے ادھر کے بات نہ, کہیں کو ادھر ادھر کی مینٹالٹی, کہیں کو بابا بیٹھے نا, اللہ کا ذکر کرو. سبحان ذی الملک والملکوت کون ہے؟ اللہ ہے. سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء, کس کی تعریف ہے؟ تمام کائنات کے پیدا کرنے والے رب کی تعریف ہو رہی ہے. سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء ذو الجلال والجمال والکمال والجبروت. کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں, یہ ہے 4 رکعت پڑھنے کے بعد یہ جو تسبیح پڑھی جاتی ہے, یہ جو ریسٹ لے رہے ہیں, اس ریسٹ کا نام ترویحہ ہے. اس آرام والی بیٹھک کا نام ترویحہ ہے. تراویح نماز کا نام نہیں ہے, بیٹھک کا نام ہے. ذرا زور سے بولے. جلسہ, جلسہ بولتے نہیں, جلسہ کیا ہو رہا مسجد میں اب؟ جلسہ. جلسہ مسجد کا نام نہیں ہے, جلسہ نماز کا نام نہیں ہے, جلسہ بیان کا نام نہیں ہے, جلسہ قرآن حدیث کا نام نہیں ہے, جلسہ بیٹھنے کا نام ہے. سب مل کے ایک جگہ بیٹھنے کو بولتے جلسہ. سب مل کے 4 رکعت پڑھنے کے بعد کچھ دیر بیٹھنے کو بولتے ہیں ترویحہ. کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ ویری گڈ. جب اتنا سمجھ گئے تو تھوڑا اور آگے چلتا ہوں. 4 رکعت کے بعد ایک بیٹھک ہوئی, ہو گئی, ترویحہ بن گیا. اب 8 رکعت پڑھ لیے, دوسری بیٹھک بیٹھے تو ہو گیا ترویحان. تسنیہ. 8 رکعت کے بعد جو بیٹھک ہوئی تو اس کو بولتے ہیں ترویحان. اب آپ ایمانداری سے بولو, حق اور ایمان سے بولو, اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے بولو. اگر کوئی 8 رکعت پڑھتا, 2 بیٹھک بیٹھتا اور تراویح بولتا, تو اس سے بڑا جاہل دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. اس سے بڑا مینٹلی ریٹائرڈ دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے. ترویحہ ایک بیٹھک, ترویحان دوسری بیٹھک 8 رکعت کے بعد. اب تراویح کا لفظ کہاں سے شروع ہوتا؟ 12 رکعت پڑھنے کے بعد جو آپ تیسری بیٹھک بیٹھے, اب بنی تراویح. اب بنی تراویح. کم سے کم تراویح بول کے نیت کرنے کے واسطے 12 رکعت ہونا. 12 رکعت بغیر پڑھے کے انہیں 8 رکعت پڑھنے والا تراویح بول رہا. خدا کی قسم علمی دنیا میں اس سے بڑا جاہل اور اس سے بڑا کمزور علم والا کوئی بھی نہیں ہے. لفظی سوٹ نہیں ہوتا بھائی. دیوان خانے میں جماعت بنا لیے تو دیوان خانے کو مسجد بولتے کیا؟ ذرا بولو نا جی. ارے کہاں گیا تھا میں؟ بولے تو مسجد میں بیٹھا تھا. ارے تیرا دیوان خانہ ہے, مسجد کب سے بنا؟ نہیں, یہاں جماعت بنا کے نماز پڑھتا ہوں میں. ارے دیوانے, جماعت بنانے کی وجہ سے مسجد, دیوان خانہ مسجد. جماعت بنانے کی وجہ سے دیوان خانہ مسجد نہیں ہوتا. 8 رکعت پڑھنے کی وجہ سے کوئی تراویح نہیں ہوتی. جس طرح دیوان خانے کو مسجد بولنے والے کو پاگل بولا جائے گا, 8 رکعت پڑھ کے تراویح بولنے والے کو بھی مینٹلی ریٹائرڈ بولا جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ نوجوانوں, میرا مقصد تمہارے عقیدوں کو چھیڑنا, تکلیف دینا نہیں ہے. میں اس لیے اتنی جو ہے رف روٹ اختیار کرتا ہوں تاکہ بات کلیجے تک پہنچے, کیونکہ بعض باتیں چبے تو جلدی اندر لگتے, مٹھے بیٹھے باتیں ایسا اوپر سے یوں سہلا کے نکل جاتے, چوبی تو اندر بیٹھتی. کہاں تک ڈال دیا رے بھائی؟ پورا اندر تک ڈال دیا پورا. کیونکہ 150 روپے 150 روپے 150 روپے لے کے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, تو وہ 150 کے اندر گھسنا ہے میرے کو نہیں. ہماری مسجد کو آؤ 150 روپے دیتے, اب وہ 150 کے اندر میرے کو گھسنا ہے. تو اس لیے آپ کو وہاں تک یہ روٹ اختیار کرا, اندر تک جانے کے واسطے.
میرے بھائی تراویح بولنے کے لیے کم سے کم 12 رکعت پڑھنا پڑتا، 3 بیٹھک بیٹھنا، تراویح بولنے کے لیے 4تھی بیٹھک بیٹھنا۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت آج سے کل سے نہیں 1400 سال سے تراویح پڑھ رہی ہے، اسی لیے ہمارے پاس 5 بیٹھک ہوتے ہیں۔ کتنے؟ اب سن لو کان کھول کر کے، خدائے رب ذوالجلال کی قسم، کان کھول کر سن لو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے۔ کتنے رکعت؟ نہ صرف پڑھتے تھے، حضرت عمر نے اپنے دور میں سارے حافظ قرآن کو جمع کیا اور کر کے کہا تم فلاں علاقے کو جاؤ، فلاں علاقے کو جاؤ، تم فلاں جاؤ، تم فلاں مسجد جاؤ، فلاں علاقہ جاؤ، فلاں علاقہ جاؤ۔ جا کر جب وہاں پہنچو گے تو لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھانا۔ کتنے رکعت؟ حضرت علی 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے اور حافظ قرآن کو پڑھانے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے۔ حضرت سیدنا امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے۔ امام شافعی 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے۔ امام نسائی 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ بڑے بڑے محدثین، مفسرین، اولیاء اللہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے، 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے۔ حد تو یہ ہے خود علامہ ابن تیمیہ جن کو اہل حدیث اپنا امام مانتی ہے، وہ علامہ ابن تیمیہ بھی 20 رکعت نماز تراویح کے قائل تھے۔ اب اس سے بڑی بات اور کیا چاہیے؟ 1400 سال سے مسجد نبوی شریف میں اور کعبۃ اللہ شریف میں، 1400 سال سے مسجد حرام میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھی جا رہی ہے، 1400 سال سے۔ افسوس کی بات ہے یہ جو لوگ ہیں نئے شوشے نکال کر نوجوان نسل کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ہماری بھولی بھالی نوجوان نسل جذبات میں آ جاتی ہے۔ بخاری میں ہے، شروع ہو گئے، بخاری میں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، کیا بولنا چاہتی ہیں حضرت عائشہ، کیا سمجھانا چاہتی ہے حضرت عائشہ، ان کے قول کی تشریحات ضروری ہے، سمجھیں، عقل کے پردے کھول کے سمجھیں، اپنے دل کو جو ایک کدور بنا کر مت سمجھیں۔